السلام علیکم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نفس کو مٹی کے وجود میں تیسری آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے، اور نفس کی کیفیات یا اقسام کو عام طور پر نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ لکھا جاتا ہے۔ بعض یہ سالک کس طرح محسوس یا تجزیہ کریں کہ ہم نفس کی کس قسم پر ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ اپنے سوال کو کبھی چھوٹا نہیں کہا کرتے، اور کبھی سوال کو برا نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ لگے کہ میرا سوال برا ہے یا میرا سوال چھوٹا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، سوال ہوتا ہے، اور اگر آپ کے سوال کی پوری تشریح کی جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ تو آپ کے سوال کی تشریح بھی لگ جائے گا، تو پھر آپ کا سوال کیسے چھوٹا ہوگا؟ کیسے یہ مطلب آپ اس کو ایک نیگیٹو سوال کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ نفس کیا ہے، خود سے سوال کرے کیا ہوتا ہے نفس۔ اور کچھ لوگ تیسری آنکھ پر نفس کو لکھ کر تو کہتے ہیں کہ صرف ہمیں ہی سمجھ آئی ہے اس بات کی کہ یہاں نفس ہوتا ہے، تو باقی کسی کو نہیں سمجھ آئی کہ یہاں نفس ہوتا ہے۔ ویسے کیا ہے نفس؟ ذرا غور کریں خود سے، چند لمحوں کے لیے غور کریں خود سے کہ کیا ہے نفس۔ غور کریں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ عام طور پر جب بھی اس نفس کا جواب دیا گیا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہر انسان کا کانشیس الگ الگ ہے، اس کا شعور الگ الگ ہے۔ اولیاء کرام کے بھی درجات ہیں، جو جہاں تک پہنچا اس نے اس بات کو اتنا سمجھا۔ جو لوگ 7 کانشیس کے بیانڈ جاتے ہیں، یعنی 7 جو شعور ہیں ان کو بھی ختم کر کے آگے جاتے ہیں، تو وہ حقیقت تک رسائی پاتے ہیں۔ ایون بہت بڑے عہدے بھی حقیقت تک رسائی نہیں پاتے۔ اگر آپ اس شعر کے اوپر غور کریں، غوث کتب سب اورے ریرے، عاشق پہنچے نہ گیرے ہوں، جتھے پہنچے عاشق اتھے غوث نہ پاندے پھیرا ہوں۔ غور کریں اس بات کے اوپر، تو کیا بتا نہیں دیا کہ اتنی بڑی اتھارٹیز ہونے کے باوجود بھی حقیقت ہے وہ کہیں اور رہ جاتی۔ تو خیر، اب ہم آتے ہیں اصل تعریف کی نفس کی طرف کہ نفس کیا ہے۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کتنے ہی لیکچرز میں، جب آپ اپنی کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ بننے پر غور کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے بنایا گیا، کس طرح بنے آپ، انسان کہاں بنا، کیسے بنا، تو تبھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ پاک نے ساری کائنات بنا دی، فرشتے بن گئے، جن بن گئے، تمام مخلوقات بن گئی ہیں، تو ابھی کوئی بھی جو چیز ہے اسے اللہ پاک نے اپنا خلیفہ نہیں کہا۔ اب ہر مخلوق کو اپنا شعور تو مل گیا، لیکن وہ بھی خلیفہ نہیں بنی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اب دنیا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ غور کر لیں، آپ سے پہلے فرشتے موجود ہیں، جن موجود ہیں، یہ زمین و آسمان کی جو ترتیب ہے یہ موجود ہے۔ اب انسان کا مٹی کا جسم تیار کر لی جاتا ہے۔ ریفرنس آتا ہے سورۃ سواد آیت نمبر 71، 72، 73 میں۔ اللہ پاک کہتے ہیں جب آدم کو ٹھیک بنا چکا ہوں، آدم کا مٹی کا پتلا بن گیا، تیار ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی شعور نہیں ہے، ابھی تک کوئی خلیفہ نہیں بنا ہوا، ابھی تک آپ انسان موجود نہیں۔
اب اللہ پاک حکم فرماتے ہیں آگے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اب ڈال دوں اس میں اپنی روح۔ اب روح کہیں سے آئی اور روح اس مٹی کے جسم میں، اس مٹی کے پتلا میں چلی گئی۔ اب آدم کو اپنا شعور مل گیا، میں آدم ہوں۔ یہ ہے آپ کا پہلا نفس، یعنی آپ کو یہ شعور ملا کہ میں انسان ہوں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس بات سے پیچھے چلیں، دوبارہ اس مقام پر پہنچے جہاں آدم کا پتلا بنا ہوا ہے لیکن اس میں روح نہیں، اس روح کو سٹیج میں لے کے جائیں جب وہ مٹی کے جسم میں نہیں آئی۔ وہاں مٹی کے جسم کو کیا اپنا شعور ہے کہ میں مٹی کا جسم ہوں، میں آدم ہوں؟ اور کیا ابھی روح کو شعور ہے کہ میں آدم بننے لگی ہوں؟ غور کریں اس بات کے اوپر، ریلیکس ہو کر توجہ کریں، پھر مجھے جواب دیں۔ اور آپ نے جب یہ میرا لیکچر سننا ہے تو مجھے آپ لوگوں نے جواب ضرور دینے۔ الگ ہے، مٹی کے جسم الگ ہے، تو دونوں جب الگ الگ ہیں، ابھی دونوں ملے نہیں ہیں، تو ابھی کوئی شعور ہے، ابھی کوئی نفس ہے؟ یہ جو آپ نے نفس کی تینوں اقسام بتائی ہیں، کیا یہ ابھی ہیں؟ غور کریں اس بات کے اوپر۔ لیکن روح کا شعور اپنا الگ ہے۔ جب روح الگ ہے تو روح کا شعور ہے، اور روح جہاں سے آئی تو روح کا جو مین سورس ہے، روح کو اس کا بھی پتا ہے کہ وہ کس مین سورس سے آئی۔ لیکن جب مٹی کے جسم میں روح آ گئی، روح اپنا آپ بھول گئی ظاہری طور پر کہ میں روح ہوں، میں یہ مٹی کا جسم نہیں ہوں۔ غور کریں اس بات کے اوپر، پھر غور کریں، اور غور کرنا ہی اصل کام ہے، اور اس سے بڑھ کام ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں غور کرنے کے علاوہ۔ اب جب آدم کا شعور مل گیا، اب آپ آگے اس دنیا کے اندر جو بھی اوپر ہوا اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کی زندگیاں اس انسانی شعور میں، ان کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں، سورۃ احزاب کی آیت 72 میں، اور سورۃ یاسین کی جو آیت ہے 60 اس میں۔ ان شعوروں کے بعد آپ اس مٹی کے جسم میں یہاں موجود ہیں۔ یہاں جب مٹی کے جسم میں آپ ہیں تو یہاں خواہشات اٹھی۔ جو بچہ پہلے دن بھی دنیا میں آیا اسے کسی اور بات کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے رونا ہے اور دودھ پینا ہے۔ آپ کے جسم کو پتا ہے اس نے دودھ ہضم کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا شعور ہے، جسے آپ زیرو شعور کہہ سکتے ہیں۔ زیرو شعور میں بھی آپ کے جسم کو یہ پتا ہے کہ ایسے دودھ پینا ہے، آپ کے معدے میں یہ ایک سافٹ ویئر ہے کہ ایسے دودھ کو ہضم کرنا ہے، آپ کے انتڑیوں کو پتا ہے، ساری ورکنگ ہو رہی ہے، اس انرجی کو پتا ہے کہ اتنا دودھ ہضم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو فاسد مادے ہیں ان کو جسم سے خارج کرنا، یہ آپ کا زیرو شعور ہو گیا۔ بعد میں جب آپ بڑے ہوتے گئے، آپ کے جسم میں خواہشات ابھری، اب ان کا آپ کچھ بھی نام دے لیں، چاہے وہ اچھی خواہشات ابھری یا بری خواہشات ابھری، ہر یہاں اپنی سوچ میں الگ الگ ہے۔ اب وہ خواہشات تو آپ نے پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر سوسائٹی یا معاشرہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین ماحول پیدا کرے تو کیا پھر گناہ کی گنجائش رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ کچھ جاہل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی میں بڑا کام خراب کرتے ہیں۔
لیکن ابھی آپ کے اندر جو شعور چل رہے ہیں تو غور کریں کہ کیا آپ کے اندر کچھ ہمدردی کے، پیار محبت کے جذبات بھی ہیں یا نہیں. جو خواہشات اٹھتی ہیں، ناجائز خواہشات، ناجائز نظریات اٹھتے ہیں آپ کے اندر، وہ تو آگے نفس ہمارا. جو جائز خواہشات ہیں ان کو آپ پورا کرتے ہیں، انہیں کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ لیکن جو روحانی بندے ہوتے ہیں جب وہ پریکٹس کرتے ہیں بار بار، وہ ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، ایسے پرسکون کیفیت میں ہوتے ہیں. یقین کریں بعض دفعہ ان کا بولنے کو بھی دل نہیں کرتا، بڑے ریلیکس رہتے. ان کے لیے یہاں پر جو دنیا کی طرف سے شعور ہے، جو دنیا کی ایک دکم پیل سی پڑی ہوئی ہے، جو دنیا میں یہ پرابلمز آئے ہوئے ہیں، اس انسان کو اب یہ چیزیں متاثر نہیں کر رہی ہوتی. وہ بڑا پرسکون اور ریلیکس ہے. جب وہ پرسکون اور ریلیکس ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ مزید ترقی کرتے کرتے اپنے آپ کو سمجھتا جاتا ہے، اپنے تمام شعوروں کو ڈی کوڈ کرتا جاتا ہے، اور پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں اصل میں کون ہوں. بس اب اس نے وہ امرت پی لی، اب اس نے وہ امرت چکھ لی، اب اس نے عرفان خودی کا جام پی لیا. اب اس کا جو شعور ہے، اس کے جو خیالات ہیں، جو اس کے نظریات ہیں، وہ الگ ہو گئے. اب اگر وہ پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزارے تو کمال زندگی ہو سکی. لیکن اب اس کے بعد اس پر ذمہ داری عائد ہو گئی اصلاح معاشرہ اور اصلاح انسانیت کی، آپ کو سبق دینے کی، آگے انسانوں کو سمجھانے کی. یہاں پر پھر اس کو اپنی انرجی استعمال کرنی پڑ رہی ہے حکم کے تحت، کیونکہ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ یہاں ہم نے ایک دفعہ مرنا ہی مرنا ہے. مرنے کے بعد، قیامت کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہی ہونا ہے، اور پھر صورت واقعہ کے مطابق ہم نے 3 گروپ بننا ہی بننا ہے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور تیسرا گروپ سابقون کا. اس سے اللہ پاک نے کہا بس سابقون السابقون اولئک مقربون، کہ اول آنے والے تو اول آنے والے ہیں اور وہ بہت مقرب ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ صورت واقعہ کو ذرا کھول کر شروع کی جو آیات ہیں ان کو پڑھیں اور سمجھیں. ابھی جب میں اس سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں تو بڑی پرسکون سی کیفیت آ رہی ہوئی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جواب بھی دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ بھی جائیں بات کو. تو مطمئن ہو گیا انسان، اس مٹی کے جسم میں ہی انسان مطمئن ہو گیا. تو جب ایک دفعہ اطمینان حاصل ہو گیا تو اطمینان کو کوئی انسان ضائع نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہتا. آپ کو ABC آ گئی تو اب آپ اس کے ماسٹر ہیں، جیسے مرضی اس کو لکھیں، جیسا مرضی اس کو ڈیزائن دیں، لیکن آپ کو ABC بولے گی تھوڑی، اب وہ تو قائم رہے گی. اور اسی طریقے سے اسی پرسکون زندگی میں آپ اس دنیا اور وہاں پر بھی آپ بڑے پرسکون رہتے ہیں. آپ کو ہو ہی کچھ عجیب سی چیز جاتی ہے، بڑی کمال سی کچھ چیز ہو جاتے. تو جو آپ نے اوپر سوال کیا کہ نفس کو مٹی کے وجود میں تیسری دیکھ سکتی ہے، جی بالکل دیکھ سکتی ہے. لطیفہ سری بیہائنڈ ہے، پہلے ہے آپ کے نفس سے. آپ کا لطیفہ روحی، لطیفہ سری اور لطیفہ سانچ،
اور ہاف لطیفہ قلب اس وقت بھی موجود رہتے ہیں جب آپ کا نفس نہیں ہے۔ نفس کیا ہے؟ آپ کو اپنے مٹی کے جسم کا شعور ہونا۔ لوگوں نے نفس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنایا ہے، اوریجنل نفس یہ ہے۔ پھر نفس جب آپ کو شعور آ گیا، جب آپ کو روشنی کے مٹی کے جسم میں تقاضے پیدا ہو گئے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جو جائز راستہ اپنایا ہے یا ناجائز راستہ اپنایا ہے، پھر وہاں پہ اقسام ہوئی۔ لیکن جو آپ کی روح کا شعور ہے وہ اس مٹی کے شعور کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی روح اس مٹی کے جسم کے علاوہ بھی سمجھتی ہے، بولتی ہے، اور اس کو ساری عقل ہے۔ یہی بات آپ نے سمجھنی ہے۔ لطیفہ سری جب موو کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ نفس کیا ہے اور یہ کیسے ورک کر رہا ہے۔ اور آپ نے جو آگے کہا ہے کہ ہم کیسے تجزیہ کریں، وہ آپ اپنی کفیات میں تجزیہ کریں کہ آپ کی کفیت کیا ہے۔ کیا آپ فراڈ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑے ایسے سپیٹوں کے ساتھ؟ اللہ اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے، لیکن کیا آپ پرسکون ہیں؟ کیا آپ ایسی کفیت میں ہیں کہ آپ 2-3 گھنٹے پرسکون جگہ پر بیٹھے رہیں بس؟ یہاں آپ کو کچھ پرابلمز ہیں، تو اس چیز سے جیسے جیسے آپ اپنا تجزیہ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نفس کی کس کفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔